اطاعت. اور ملا کیا عباس کو کہ جس کو امام حسین کے پاس جانا ہے پہلے حضرت عباس کے پاس جائے، پھر اجازت لے، پھر امام حسین کے پاس جائے. یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر، امام حسین رحمت واسع ہے. اس رحمت تک پہنچنے کے لیے عباس کے در سے گزر کے جانا پڑے گا. کیا مقام! اللہ اکبر. امام کہتے ہیں کہ 2 پر دیے ہیں چچا عباس کو جس سے وہ جنت میں پرواز کرتے ہیں. پرواز، یہ پرواز کیسی ہے؟ علامہ طباطبائی کہتے ہیں یہ کوئی پر وہ تھوڑی ہیں جو پر پرندوں کے ہوتے ہیں. نا، یہ پر جو ملائکہ کے پاس ہیں، یہ ملائکہ کے پر پرندوں کے پروں جیسے نہیں ہے. یہ ہماری سوچ ہے. ان کے پروں کی کیفیت کچھ اور ہے، جس سے وہ ملائکہ آسمان سے زمین پہ آتے ہیں، زمین سے آسمانوں پہ جاتے ہیں، انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں، انسانوں کے اعمال کو لکھ رہے ہیں. پر کیا ہے نہیں پتا. کہا جو غازی عباس کے جو پر ہیں یہ کیا ہیں؟ کہا یہ ان پروں کے ذریعے سے حضرت عباس پورے عالم میں پرواز کرتے ہیں. پورے عالم میں، یعنی عالم امکان حضرت عباس کے پروں سے گزر کر جاتا ہے. تبھی تو آپ حضرت عباس کو کہیں بھی پکاریں، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین. اے وہ کہ جس نے حسین کے چہرے سے غم اور رنج کو دور کیا، میرے بھی غموں کو دور کر دے حسین کے بھائی کے صدقے میں. کیا مجرب عمل ہے. 133 دفعہ اگر اسے پڑھا جائے، اللہ اکبر. یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین. حسین، حسین کو ناز کتنا ہے عباس پر. اور عباس کی پیدائش آپ جانتے ہیں، مولا متقیان حضرت عباس کے لیے گھرانہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کس گھر میں شادی ہو کہ عباس جیسا بیٹا پیدا ہو، شجاع ہو، بہادر ہو. کیوں؟ کیونکہ کربلا کا معرکہ، کربلا میں عباس کو تو شجاعت دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا، تلوار چلانے کا موقع ہی نہیں ملا. تو یہ کون سی شجاعت ہے میرے مولا؟ کہا یہ وہ شجاعت ہے جو شجاع ترین شخص ہو وہ اپنے ہاتھوں کو، اپنی نگاہوں کو اپنے امام کے آگے جھکائے رکھے. یہ ہے شجاعت جسے کربلا میں نظر آتی. یہ ہے امام، یہ ہے امام کی اطاعت. یہ اطاعت چاہیے امام زمانہ کو. یہ ہر وقت علم کو اٹھانا اس بات کی عہد ہے کہ عباس کا جو علم اٹھا رہے ہو نا، عباس جیسی وفا مانگو عباس سے. ہاں عزیزان محترم، میں تو جب بھی حضرت عباس کی حاضری ہوتی ہے کہ آج رات کے صدقے میں ہمیں سب کو 40 میں زیارت نصیب ہو، میں جب بھی زیارت پہ جاتا ہوں میں نے حضرت عباس سے ایک چیز طے کی ہوئی ہے کہ ایک چیز پہلے مانگتا ہوں باقی بعد میں. کیا؟ اور یہ یقیناً ان کا کرم ہے کہ جنہوں نے میرے دل میں یہ دعا ڈالی ہے. کیا؟ ذری کو پکڑ کے یہی کہتا ہوں، یا غازی عباس، میرے تو نام میں بھی عباس ہے. جس طرح آپ نے اپنے وقت کے امام کی اطاعت کی ہے، مجھے میرے وقت کے امام کی اطاعت عطا کر دیں. مجھے قربانی عطا کریں جیسے آپ نے کی ہے. یہ مانگنا ہے عباس سے، یہ مانگیں. حضرت عباس جب پیدا ہوئے ہیں، امام علی ہاتھوں کو بوسہ دے رہے ہیں، جھوم رہے ہیں، گویا جانتے ہیں کہ ان ہاتھوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اجرکم اللہ. ہاں 8 کی شب ہے نا، 8
کی شب ہے. ہاں عزاداران محترم، شب عاشوراء آئی، ہر کوئی اپنے خیموں کی طرف رات میں جا رہا ہے. کوئی بچہ اپنی ماں کی طرف، کوئی بھائی اپنی بہن کی طرف. لیکن ایک چھوٹی سی بچی ہے، وہ اپنے چچا عباس کے خیمے کی طرف گئی ہے. نہ جانے کیا ہے اس چچا بھتیجی میں کہ جو آج تک علم پہ مشکیزہ لگا ہوتا ہے. جہاں عباس ہے وہاں سکینہ ہے، جدا نہیں ہوتا نا یہ معاملہ. بھئی ہم تو پوری دنیا میں جہاں جائیں، یا غازی عباس آپ کا علم ہے، ہم مانگ لیتے ہیں، آپ مدد کر دیتے ہیں ہماری، مگر میرا سلام ہو ان بندھے ہوئے ہاتھوں پر، اس گلے کی رسیوں پر. کس طرح دیکھتی ہوں گی سر نیزے پر عباس کا، اور وہ وفا کا پیکر آنکھوں کو جھکائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ خیرت عباس کتنا سخت تھا. روز عاشوراء آئی، روز عاشوراء ہر شخص جا رہا ہے، اجازت مانگ رہا ہے. حضرت عباس گئے، کئی دفعہ حضرت عباس نے اجازت مانگی، نہیں مل رہی ہے عباس کو اجازت، نہیں دے رہے اجازت حضرت عباس کو. عجیب مقامات ہیں یہاں. ایک وقت آیا جب اس دشت کربلا میں حسین ابن علی اور عباس ابن علی رہ گئے. یہ دو رہ گئے. اب آئے مولا جنگ کی اجازت دے دے. مولا کہتے ہیں عباس تم ہمارے لشکر کے سالار ہو، ہم تمہیں اجازت کیسے دے دیں؟ غازی عباس نے دیکھا، کہا مولا لشکر کہاں ہے؟ ہاں نہیں، اجازت نہیں مل رہی ہے. اللہ اکبر. حضرت عباس نے بھی سکینہ کو وسیلہ بنایا. سکینہ آئی، چچا پانی نہیں ہے بچوں کے پاس، بھائی علی اصغر پیاسے ہیں. کہا بابا سے اجازت لے دو، ہم پانی لا دیں گے. اب یہ امید پیدا ہوئی عباس میں. کہا نہیں. حضرت سکینہ گئی ہے، بابا سے کہا چچا کو پانی لینے دیجیے. پانی کی اجازت مل تو گئی، مگر یہ امام حسین کا دل جانتا ہے کہ کس طرح عباس کو بھیج رہا ہوں، اب یہ واپس نہیں آئے گا. اجرکم اللہ. ہاں عزاداران، ام البنین کے اس لال کو گریہ کریں، اس لال کو گریہ کریں کہ جس کے لیے ام البنین مدینہ کے دروازوں پر بیٹھ کر زمین پر 4 لکیریں بنا کر اپنے 4 بچوں پر بعد میں روئی ہے حسین کے. جب آواز آئی نا، منادی نے ندا کی کہ لٹا ہوا کاروان آ گیا ہے، جب بشیر نے خبر دی نا، تو سب سے پہلے ام البنین نے پوچھا عباس حسین کو کیا ہوا؟ کہا حسین مارے گئے. حسین مارے تو عباس کہاں تھا؟ یعنی تصور نہیں تھا کہ عباس ہو اور حسین کو کچھ ہو. کہا نہیں، عباس بھی مارے گئے. تو بیان ہوتا ہے، پوچھا، کہا یہ بتاؤ کہ عباس پہلے مرے ہیں یا بعد میں مرے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیسے ہو سکتا تھا؟ عباس تو بنا ہی حسین کے لیے تھا. نہیں ہو، عباس حسین سے جدا ہو ہی نہیں سکتا تھا. ہاں اجازت ملی، گئے، لڑا. حب علی کی اولاد ہے، بنی ہاشم کا چاند ہے، کمر بنی ہاشم ہے. دشمن کو چیرتا ہوا پانی کے کنارے پہنچ گیا. اللہ اکبر.
پانی کو ہاتھ میں اٹھایا، پانی کو دیکھا، بابا کی وصیت یاد آئی، عباس کربلا میں اگر پانی تک پہنچ جاؤ تو حسین پیاسا ہونا تو پانی نہیں پینا۔ اللہ اکبر۔ مگر ایسا ہو سکتا تھا کہ عباس پانی پیتے؟ نہیں، صرف بابا خود چاہتے تھے کہ مجھے بھی کربلا میں یاد کیا جائے۔ عباس نے پانی کو پانی پر مار دیا۔ ہاں زیادہ بس چند مراحل اور چند مراحل، پتہ نہیں زندگی رہے نہ رہے، یہ ہاتھ رہے نہ رہے، یہ علم رہے گا، مگر وہ دو بازو کٹے تھے۔ آج 8 محرم کو پوری دنیا میں اللہ نے اس قوم کو خلق کر کر بتا دیا، اے یزید تو 2 بازو کاٹے گا، میں لاکھوں بازوؤں کو بناؤں گا جو علم عباس اٹھائیں گے۔ یہ معجزہ ہے حضرت عباس کا کہ اس وقت علم کو حضرت عباس نے روکا۔ آج کوئی بھی جوان علم کو گرنے نہیں دیتا، اور ہم اسی علم کو امام زمانہ تک پہنچائیں گے، چاہے ہم مر جائیں مگر یہ علم اٹھا رہے گا۔ ہاں زاداران محترم، عباس نے مشکیزہ بھرا، بس آپ کی عبادت قبول ہو گئی۔ حضرت عباس آپ کو سب عطا کریں، وفا عطا کریں، اطاعت عطا کریں، ہر چیز عطا کریں۔ عباس نے پانی مشکیزہ بھرا، مشکیزے کو لیا، علم اٹھایا، خیموں کی طرف چلنا شروع کیا۔ اب دشمن جو کئی ہزار تیر انداز ہیں بہت کوشش کر رہے ہیں کسی طریقے سے، عباس رکے، دایاں بازو شہید ہوا، علم ادھر آیا، بایاں بازو شہید ہوا، علم دانتوں میں آیا۔ عباس نے اپنے وجود سے مشکیزے کو بچایا۔ اب عباس کا گھوڑا چلتا جا رہا ہے، عباس اٹھ کے خدا سے دعا کر رہے ہیں، پروردگار مجھے خیموں تک پہنچا دے، مجھے خیموں تک پہنچا دے۔ ہرملا دیکھ رہا ہے کہ خون بہ رہا ہے، زخمیوں میں چور ہے، مگر یہ کون سی طاقت ہے جو عباس کو روک نہیں پا رہی ہے؟ اس نے دیکھا یہ مشکیزہ ہے جو عباس کو لے کے جا رہا ہے، اور ملا نے تیر کھینچا، تیر مشکیزے پر لگا، مشکیزے پر لگنا تھا، پانی بہنا شروع ہوا۔ عباس کی امیدیں ختم ہو گئی، اب خیموں میں ہے، عباس جا کر کیا کرے؟ ایسے ہی میں ایک تیر آیا، آنکھ پر لگا، اب ہاتھ تو ہے نہیں جو تیر کو نکالے، اب 2 زانوؤں میں تیر کو بسایا، ایسے میں گرز لگا۔ آزاداران محترم بس سنتے جائیے گا، آخری مراحل ہیں، مجھ سے بھی نہیں پڑھا جاتا، برداشت نہیں ہوتا عباس کے مصائب کو۔ ہاں آزاداران محترم، اب جب گرز لگا نا تو اب کوئی اونچائی سے جب نیچے آتا ہے نا تو کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے اپنے ہاتھوں سے سہارا لیتا ہے۔ ارے میں قربان جاؤں، جس کے ہاتھ نہ ہو وہ کیسا زمین پہ آیا ہوگا؟ یا مولا یا حسین، یہ کہہ کر پکارا۔ اب میرا امام اجرکم اللہ، بس چند مراحل اور ہیں، آرام سے آپ تابوت اور علم کو اٹھائیے گا۔ ہاں زاداران محترم، اب اجرکم اللہ۔ ہاں اب امام حسین نے جیسے ہی یہ منظر دیکھا نا، اپنے ہاتھوں کو کمر پہ رکھا، کیا کہا؟ انکسر ظہری، ارے میری کمر ٹوٹ گئی، حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ نہ جانے کس طرح امام حسین حضرت عباس تک پہنچے ہیں۔ بس ایک جملہ کہوں گا اور اس کے بعد آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کیوں نہیں عباس گئے، پھر تابوت برآمد کر لیجئے گا۔ ہاں امام حسین جب کسی بھی لاشے کو اٹھانے جاتے تھے نا تو خیموں کو مڑ کے نہیں دیکھتے تھے۔ کیوں نہیں دیکھتے تھے؟ کیونکہ عباس تھے۔ اب نہ جانے کس طرح میرا مولا خیموں سے حسین عباس کے بدن پہ پہنچا۔ ایک نگاہ خیموں پر ہے، ایک نگاہ عباس پر ہے۔ اب جب پہنچا، سر کو اٹھایا،
ذہنوں پہ رکھا، بہت باتیں ہوئیں، بس میں ایک جملہ اور التماس سے دعا۔ حضرت عباس نے کہا میرے بدن کو خیموں میں مت لے کے جائیے گا۔ علماء بیان کرتے ہیں کیونکہ عباس باوفا ہے، میں پانی نہیں آیا تو عباس نے کہا میں بھی نہیں جاؤں گا۔ ہاں لیکن بعض بیان کرتے ہیں نہیں، ایک اور وجہ بھی تھی۔ کہا کیا؟ کہا کیونکہ مطیع تھے، بھائی تھے، جانتے تھے میرا بھائی، میرا مولا صبح سے بھوکا ہے، پیاسا ہے، زخمی ہے، اکبر کا داغ ہے، بدن اٹھا رہا ہے، میں اپنے بدن کو اپنے مولا کو اٹھانے نہیں دوں گا۔ ہاں غازی عباس آپ رہ گئے، مگر اب آپ کے بعد زینب کے ہاتھوں میں رسیاں، سروں سے چادریں چھن گئی۔ ارے عباس کہاں ہو کوفہ، کہاں ہو شام،